إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور انہی کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے۔ سامعین محترم، انبیاء علیہم السلام کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم شخص اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا، آپ سے محبت کی اور آپ ہی کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا، اور آپ علیہ السلام کو بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، وَلَكِنَّ أَخِي، لیکن وہ ابو بکر وہ میرا بھائی ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ اور خلیل والا معاملہ اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔
خلیل کہتے ہیں الافتقار والانقطاع، کہ ہر چیز سے الگ ہو جانا. جس کے دل میں آپ نے محبت بسائی ہے، جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، بس اسی کے لیے سب کچھ لٹانا، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کسی کی طرف رخ نہ کرنا، سب معاملات کو منقطع کر دینا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا جس سے آپ کو محبت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر اس بارے میں محدثین کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا محبت بڑا درجہ ہے یا خلت بڑا درجہ ہے. تو بعد نے کہا کہ دونوں برابر ہی ہیں، اور پھر بعد نے کہا کہ خلت محبت سے بڑا درجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ کے لیے انہوں نے لوگوں سے، اپنی قوم سے، اپنے باپ سے دوستی رکھی، اور اللہ ہی کے لیے ان سے بغض و عناد رکھا. ان کو چھوڑا اللہ کی محبت کی وجہ سے چھوڑا، ان کو ترک کیا اللہ کی محبت کی وجہ سے ترک کیا، ہجرت کی اللہ کی محبت کی وجہ سے کی. یہی درجہ جس کو خلیل کہا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھی کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرنے والے تھے، اور آپ کو بھی ان سے بڑا پیار تھا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر آسمان کی طرف سے ہوتے ہیں، اہل آسمان میں سے، اور دو وزیر اہل زمین میں سے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اہل آسمان سے میرے جو دو وزیر بنائے ہیں، ایک جبرائیل ہے اور دوسرا میکائیل ہے، اور اہل زمین سے اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے جو وزیر بنائے ہیں ان میں ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے آسمان والوں میں سے دو وزیر چنے تو ان کو چنا جو تمام فرشتوں میں سے سب سے افضل فرشتے تھے، اور زمین والوں میں سے جو دو وزیر چنے تو ان کو چنا جو اہل زمین میں سے سب سے افضل ترین انسان تھے. آپ نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، سب سے زیادہ احسان کرنے والے مجھ پر اپنی صحبت میں سے اور اپنے مال میں سے اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے. اور ایک حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، اگر میں نے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا تو وہ ابو بکر ہے کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا. آپ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت بھی بڑی اعلیٰ، اور اپنے مال کے ساتھ آپ کا دفاع کرنا یہ بھی بڑی اعلیٰ. اس کا اندازہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے لگا سکتے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کی دشمنی، اناد اور بغض کی وجہ سے ہجرت کا ارادہ کیا. آپ نے ان کو روکا کہ آپ ابھی ٹھہریے،
مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، پھر ہم اکٹھے ہجرت کریں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے اور اس موقع کا انتظار کرنے لگے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلیں گے، اور اس تیاری میں مگن ہو گئے۔ اس کے لیے اونٹنیاں تیار کی اور اپنے مال و متاع کو جو انہوں نے جمع کیا۔ کفار ایک دن دار الندوہ میں بیٹھ کر، جس طرح ایک پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ہے، ان کا وہی پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہاں بیٹھ کر ایک مشورہ کیا کہ یہ محمد یہ ہمارے قبیلے کا ہے، جو ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے، ہمارے بتوں کا انکاری ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ ان کو ایک بند کمرے میں رکھ دیا جائے، نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے، کون ان کو پوچھے گا؟ اس میں سے ایک شخص بولا ایسا کرو گے تو جو اس کے ماننے والے ہیں وہ تو اس پہ جان نثار کرنے کو تیار ہیں، اس میں تو تمہیں نقصان ہوگا، یہ بات ٹھیک نہیں۔ دوسرا ایک گروہ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، محمد کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اونٹنی اس کو ایک دور جگہ پر لے کر چلی جائے اور کسی دور علاقے میں اس کو چھوڑ دے تاکہ یہ ہمارے علاقے سے اس کا رابطہ ہی ختم ہو جائے۔ پھر ایک شخص کہنے لگا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو، اس کو اونٹنی پر بٹھا کر کسی دور علاقے میں چھوڑ دیتے ہو، یہ وہاں چلا جائے، تو پھر تو یہ ہوگا اس کی زبان کی تاثیر کا تو تمہیں پتہ ہے، اس کا اندازہ تو تم نے لگا لی ہے، وہاں جا کر یہ لوگوں کو تبلیغ کرے گا، ایک نئی جماعت کھڑی ہو جائے گی ہمارے خلاف آ کے، پھر جہاد لڑنا شروع کر دے گا، تو لہذا یہ بھی نہ کرو۔ آخری فیصلہ جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ اس کا خاتمہ ہی کر دیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، جس طرح ہمارے الفاظ میں بولا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اب وہ اس بات پر آمادہ ہوئے، یہ بات پارلیمنٹ ہاؤس میں قبول ہوئی، منظور ہوئی۔ اب اس پر عمل درآمد کے لیے ابو جہل نے کہا ایسا کرو، ہر قبیلے کا ایک نوجوان جو جری ہو اور بہادر ہو، جو شدید قسم کا لڑ سکتا ہو، ہر قبیلے کا ایک نوجوان وہ جمع کرو اور اس کے گھر کے باہر کھڑے کر دو، تاکہ یہ جب صبح کو باہر نکلے گا اس پر ہم حملہ کر دیں گے۔ اس کا ہر قبیلے سے ایک نوجوان کھڑا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر مثال کے طور پر 6 قبیلے ہیں، 5 قبیلے اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ایک نہیں آمادہ ہوا تو اس کے بعد وہ کھڑا ہو جائے گا اور فساد کھڑا ہو جائے گا، جنگ شروع ہو جائے گی۔ جب ہر قبیلے کا ایک بندہ اس محاذ کے اندر اس معاملے میں شامل ہوگا، پھر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں بنے گا، تو ہم جب ان پر حملہ کریں گے، ہم ان کے خلاف لڑیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، تو پھر ہمارے خلاف کوئی بات کرنے کا کسی کو طریقہ کار ہی نہیں ہوگا، کوئی بات کر ہی نہیں سکے گا۔ لہذا انہوں نے اپنے خیال کے مطابق جو وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کا حکم ہوا۔ آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کے لیے روانہ ہونے کو کہا اور سیدنا علی کو بلایا کہ آپ آئیں اور میرے بستر پر آرام کریں، اور یہ لوگوں کی امانتیں ہیں ان کے سپرد کر کے میرے پاس آ جانا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، اور گھر کے اندر جو بھی مال تھا، جو بھی پونجی تھی، مورخین لکھتے ہیں کوئی 500-600 تھا، وہ اپنے پاس رکھا اور چل پڑے۔ گھر کے اندر جتنا مال موجود تھا نقدی کے حوالے سے وہ اپنے پاس رکھ لیا، باقی گھر کو گھر والوں کے اور اللہ کے حوالے کیا اور چل پڑے۔ اب یہاں پر جب صبح ہوئی انہوں نے کہا یہ تو محمد گھر سے باہر ہی نہیں ہے، اور باہر تو سیدنا علی آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ کہاں گیا محمد؟ انہوں نے کہا وہ تو تمہارے سامنے ہی گزر کے گئے، اللہ نے تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔
وہ تمہارے سامنے سے ہی گزر کے گئے ہیں اور تم اتنے اندھے ہو گئے تھے دیکھ ہی نہیں سکے. جب یہ طنز کیا نا تو ان کو غصہ آیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ تشدد کیا اور کعبے کے اندر لے آئے. اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا اور اب بعد میں انہوں نے پیچھے لگایا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو پیچھا کرے کہ یہ کہاں جا رہا ہے, اس کا مقابلہ کیا جائے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. راستے میں پتھر ہیں, راستے میں راستہ خراب ہے, جس کی وجہ سے اگر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے آپ کے پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور یہ سفر کو آپ کو اٹھا کر کیا اور ایک غار تک لے کر گئے. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان کی ایک بیٹی کا ایک غلام تھا, سیدہ عائشہ کا غلام تھا جو ان کی خدمت کیا کرتا تھا, اس کو کہا کہ تم بکریاں لے کر آنا اور پھر بکریاں لانا اور ہمیں دودھ پلانا, ہم اس سے دودھ حاصل کر لیا کریں گے, اور جو ہمارے پاؤں کے نشانات ہیں, جو پاؤں کے نشان لگ گئے ہیں, وہ بھی جو بچے کچھ ہوں گے وہ تمہاری بکریاں جب پیچھے آئیں گی وہ مٹ جائیں گی. اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کی جو ساخت تھی اس کا اگر نیچے زمین پر پاؤں لگ جاتا تو پتہ چل جاتا تھا یہ کہ فلاں بندے کا پاؤں ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نشان کو ہر بندہ جانتا تھا, جس کی وجہ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تاکہ مشرکین کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہاں سے محمد گیا کہ نہیں گیا. واللہ عالم یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے, ایک بات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب وہ بکریاں لے کر آیا کرتا تھا, ان بکریوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا کرتے تھے. اسی غار کے اندر جب پہنچے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری اس غار کی صفائی کی اور پھر اندر گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول جگہ صاف ہے آپ آئیں. اس غار کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی اور پھر ادھر سے باہر نکلے. اس کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. جب سیدنا ابو بکر گھر سے نکلے تھے, ان کے والد ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, آئے ان کی بیٹی کے پاس جس کا نام اسما تھا, اسما بنت ابی بکر, آ کے کہنے لگے تمہارا باپ تو چلا گیا ہے اور سارا کچھ ساتھ لے کر گیا ہے, تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں, تم کیسے گزر بسر کرو گے. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پتھر اٹھایا, پتھر کے کچھ ٹکڑے اٹھائے اور وہ گھڑا جس کے اندر وہ پیسے رکھا کرتے تھے اس کے اندر ان کنکریوں کو ڈالا, اور ابو قحافہ جو سیدنا ابو بکر کے والد تھے ان کو کہا کہ ابا جان آپ ذرا اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھیے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں گئے, ہمارے لیے بھی کچھ دے کے گئے ہیں. ان کی جو آنکھیں تھیں وہ صحیح دیکھ نہیں سکتے تھے. انہوں نے جب آواز سنی اس گولک کو, جس کو ہم گولک کہتے ہیں, اس کے بجنے کی, کہا کہ واقعی تمہارے پاس پیسے موجود ہیں, تمہارے والد تمہارے لیے کچھ دے کر گئے ہیں تاکہ تم اپنا بھی کچھ گزر بسر کر سکو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سیدنا ابو بکر نے بھی کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل نے بھی کی. آپ کے اہل سیدنا ابو بکر کی بیٹی اسما نے, انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ابو جہل جب سیدہ اسما کے پاس آیا تھا اور پوچھا تھا کہ تیرا ابا کہاں گیا, انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا کہاں گیا. اس ذلیل انسان نے اس وقت اس چھوٹی سی بچی کو, کم عمر تھی, زور سے تمانچہ مارا تھا. سیدنا اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اس تمانچے کو بھی برداشت کیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا مال بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا, اور آپ نے یہی فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر, سب سے زیادہ مجھ پر اپنی صحبت اور اپنے مال میں احسان کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ ابو بکر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت بتایا, آپ کی خدمت کی, اور غار کا یہ جو سفر ہے, ہجرت کا سفر, سب سے اہم سفر ہے جس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, آپ کو کندھوں پر اٹھایا. جب آپ ادھر سے غار سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس موقع پر آپ باہر نکل جاتے اور وہاں سے جا کر دودھ تلاش کر کے آتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ پیش کیا کرتے تھے. اس موقع پر جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے, ایک بڑھیا کا گھر راستے میں آیا,
وہ مسافروں کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں گئے اور کہا ہم مسافر ہیں, آرام کرنا چاہتے ہیں. انہیں کہا ٹھیک ہے آؤ کرو. اس کے گھر میں اس کا خاوند موجود نہیں تھا, اکیلی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحن میں دیکھی بکری, فرمایا یہ بکری کا دودھ تو ہمیں پلاؤ. وہ بڑھیا کہنے لگی اللہ کے آپ اس بکری کا دودھ مانگتے ہیں, اس بکری نے تو کئی مدت سے دودھ دینا ہی چھوڑ دیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا برتن تو لے کے آؤ. پھر وہ بڑھیا جاتی ہے, برتن لے کے آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بکری کے تھن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ دودھ سے بھر جاتا ہے, گویا کہ ایسے کہ وہ بکری مدتوں سے اس راہگیر کا انتظار کر رہی, جس بکری نے مدتوں سے دودھ دینا ہی چھوڑ دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے, وہ بکری دودھ دینے لگ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن پیا, بھرا, خود پیا. دوسرا برتن بھرا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا. تیسرا برتن جب بھرا, وہ برتن اس بڑھیا کو دے دیا اور اس بڑھیا کے گھر سے چلے گئے. اس وقت اس کا خاوند موجود نہیں تھا. جب خاوند گھر آیا کہتا ہے کہ آج گھر میں رونق کیسی ہے, یہ دودھ یہ اس بکری کا جو تو نے نکالا ہے آج تک تو اس نے دودھ ہی نہیں دیا. فرمایا کہ ایک شخص آیا تھا, ادھر سے گزر رہا تھا, اس کی برکتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اس بکری نے دودھ دیا ہے. فرمایا مجھے لگتا ہے وہ بندہ صاحب قریش ہوگا. اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے احکامات پہنچانا شروع کیے تھے تو اس وقت آپ کو صاحب قریش کہا جاتا تھا. فرمایا اچھا مجھے اس کی حالت بیان کرو, اس کی صورت بیان کرو. کہا کہ خوش چہرے والا تھا اور اس کے لمبے اور گھنے بال تھے اور اس کا اچھا سینہ تھا, اور وہ تو ایسے تھا جب وہ گفتگو کرتا تھا تو اس کے ساتھی چپ ہو جایا کرتے تھے, اس کی آرام سے بات سنا کرتے تھے. اس نے بڑی اس کی خوبیاں بیان کی اپنے خامد کے سامنے. اس نے کہا واقعی یہ وہی بندہ ہے جو صاحب قریش ہے, جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا اعلان کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں, عبداللہ عمر بن عاص وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا مجھے عائشہ سے محبت ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے پوچھا کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمانے لگے مجھے ابو بکر سے محبت ہے. فرمایا اللہ کے رسول پھر آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا میں عمر سے مجھے محبت ہے. آپ نے فرمایا, اب عمر بن عاص کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بتاتے جاتے تھے, میں خاموش ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام سب سے آخری لسٹ میں آ جائے. میں نے آگے پوچھنا ہی بند کر دیا. آپ نے سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں سے ابو بکر کو بتایا, پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا محبوب بتایا ہے. محمد بن حنفیہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں, اپنے ابا سے پوچھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں ابا جان لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ ای الناس خیر, سب سے بہتر بندہ کون ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں سب سے بہتر اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا ثم من, پھر کون بہتر ہے؟ فرمایا ثم عمر, پھر اگر کوئی بہتر ہے تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ جب سوال کرنے لگا تو مجھے یہ ڈر تھا, اندیشہ تھا کہ آپ عثمان کا نام لیں گے. میں نے کہا پھر تو آپ ہی بہتر ہوں گے. کہنے لگے نہیں, ایک بندہ جو مسلمانوں میں سے وہ بہتر ہے. اس سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان کا لیتے تھے کہ پہلے نمبر پہ اگر کوئی بہتر ہے ابو بکر ہے, پھر کوئی لوگوں میں سب سے بہتر ہے پھر عمر ہے, اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بہتر ہے پھر عثمان ہے. اب آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں, یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. محمد بن حنفیہ جو بیٹا ہے سیدنا علی کا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کائنات میں اگر کوئی بہتر ہے ابو بکر ہے, پھر ان کے بعد کوئی بہتر ہے عمر ہے, پھر کوئی بہتر ہے پھر عثمان ہے. اور جس علی کا نام لے کر آج لوگ ان صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, اور سن لو علی کو پیار تھا تو ابو بکر عمر عثمان سے پیار تھا, تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ تم ان کے خلاف باتیں کرو؟ سیدنا علی کو بھی ان سے پیار, ان کو سب سے بہتر کہہ رہے ہیں, اور پھر تم ایک چوڑے لفنگے ملنگ نہ ہو تو چرسی نہ ہو تو کھڑے ہو کے سیدنا ابو بکر پر تبرہ کرتے ہو, عمر پر تبرہ کرتے ہو, عثمان پر تبرہ کرتے ہو, جو اس کائنات میں سب سے بہتر لوگ ہیں. علی کا تو تم نام لیتے ہو,
علی کے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، اور علی کو تو ان سے پیار ہے، پھر تمہیں کیوں نہیں ان سے پیار؟ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کے نام، اپنے بچوں کے نام اگر رکھے ہیں تو انہی کے ناموں پر رکھے ہیں جن کو آج شیعہ حضرات علی اصغر اور علی اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ علی کا بڑا بیٹا، علی کا چھوٹا بیٹا، اور کیا اس دور میں سیدنا علی کو کوئی نام ہی نہیں ملا؟ کہہ دیا یہ میرا بڑا بیٹا، یہ میرا چھوٹا بیٹا، یہ نام رکھا۔ علی اصغر اور اکبر کہہ کے چھپاتے ہو کہ نام اصل کیا تھے؟ نام اگر تھے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک بیٹے کا نام عمر تھا، جس کو تم آج علی اصغر کہہ کے لوگوں کو فرگلاتے ہو اور یہ ظاہر کرتے ہو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے کوئی پیار نہیں تھا۔ اور بندہ اپنے بچوں کے نام بھی انہی کے ناموں پہ رکھتا ہے جن کے ساتھ اس کو پیار ہوتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ بھی بچوں کے نام رکھتے ہوں گے، انہی کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ بندے کو پیار ہوتا ہے۔ اور کبھی کسی دشمن کا نام بھی بندہ اپنے بچے کا نام رکھتا ہے؟ کبھی نہیں رکھتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے نام رکھے، ابو بکر کے نام پہ رکھے، عمر کے نام پہ رکھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑا ہوا تھا، میں کھڑا ہوا تھا، لوگ بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، میں بھی دعا کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک محسوس کیا کہ کسی آدمی نے آ کر اپنی کونی میرے کندھے پر رکھی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں رسول کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں ابو بکر اور عمر چلے، میں ابو بکر اور عمر ایک جگہ پر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر کسی جگہ سے نکلے۔ یعنی وہ یہ ثابت بتا رہے تھے کہ ابو بکر اور عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ بندہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ آخری زمانے والے کچھ لوگ ہوں گے جو پہلے زمانے والوں کے لوگوں کو گالیاں دیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، تو تم نے ان کو کیا کہنا ہے؟ لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہارے اس برے کام پر لعنت کرے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالیاں نہ نکالو، اس کو برا بھلا نہ کہو۔ اور یار وہ قوم جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کلام میں اعلان کرے کہ میں نے ان کو بخش دیا، غزوہ بدر کے بعد اللہ نے عام اعلان کر دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اور جو مرضی عمل کرتے رہو، آج کے بعد میں نے تمہیں بخش دیا، تمہیں معاف کر دیا، آج کے بعد جو مرضی چاہے عمل کرو۔ اور قرآن میں واضح دلائل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ مہاجرین، انصار اور جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے نیکی پر ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، ان کی تباہ کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت کے اندر باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور یہ ان کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں کو بڑی کامیابی مل جائے ان کو اور کیا چاہیے؟ اللہ نے ان کو کامیابی عطا کر دی ہے، اب ہم آخری نسل میں سے اٹھ کے ان کے خلاف کوئی بات کرے؟ اللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم، ہم بھی ان کے متعلق یہی بات دعا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات مبارک تھے ان کی تکمیل کے لیے ڈٹے رہے، اور لوگوں کو ان پر زبردستی عمل بھی کروایا جو ان کا انکار کیا کرتے تھے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف اعلان جنگ کیا،
جنگ کا ارادہ کر لیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے تو جنگ کا اعلان کرتا ہے, کیا وجہ؟ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ, مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے اس وقت تک لڑائی کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دیں اور نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں. لہذا اس بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی بنا پر میں ان سے جہاد کروں گا جو لوگ زکوٰۃ کے مانعین ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان کر دی. آج ان کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ یہی کہ جان جاتی ہے تو جائے, مال جاتا ہے تو جائے, اگر کچھ نہ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ جائے. جو ان کا مشن تھا, جو ان کا مقصد تھا, سیرت ابو بکر پر دروس بھی آپ سنتے ہیں, خطبات بھی آپ سنتے ہیں, اس موضوع پر کتابیں بھی آپ پڑھتے ہیں. جو اصل بات ہے, جو اس کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تھا, آپ بھی قربان کر دیں. جو اللہ کا رسول آپ سے چاہتا ہے آپ اسی پر عمل کریں جیسے انہوں نے کیا, آپ کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے. اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے لیے حاضر کر دیں. وہ جب معراج کے موقع پر آئے اور ابو جہل نے آ کر کہا سنے تیرا ساتھی کیا کہتا ہے, پہلے تو اس نے کہا ایسا بتا ایک بندہ ایک رات کے اندر بیت المقدس تک جائے پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے ایسا ہو, کہتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر جو تیرا ساتھی ہے وہ یہ کہہ رہا, کہا اگر اس نے کہا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا. لوگوں یہ وہ نبی کے امتی, نبی کے پیروکار, اسی طرح اپنے آپ کو بنائے. اللہ بھی یہی فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے, فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا, تبھی تم ہدایت کے اوپر ہو. اگر اس طرح ایمان نہیں پھر تم راہ سے بھٹکے ہوئے ہو. اس طرح اپنے آپ کو بناؤ جس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے قربان کیا. ہم تو وقت دینے کے لیے نہیں راضی. جمعے کا کتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئی ہیں اور کتنی ہی اس بندے کے لیے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ وقت پر جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے, ہم نے پھر بھی اس ٹائم آنا جس وقت نماز کا وقت ہونا ہے. ایسے جماعت کھڑی ہونی تو ہم نے مسجد میں حاضر ہونا. یہ پھر ہماری کیا محبت ہے اللہ کے رسول سے؟ اور لوگوں ان کی بھی محبت دیکھو جنہوں نے سب کچھ قربان کیا, اور اپنے آپ کو بھی دیکھو. نبی کی سنت کو ہم چہرے پر سجانے کے لیے راضی نہیں ہیں. کیوں؟ لوگ کہیں گے ملا آ رہا ہے, دہشت گرد آ رہا ہے, اور تم داڑھی رکھ کے یہ ثابت کرو کوئی اور دہشت گرد ہو سکتا ہے. میں نے جو داڑھی رکھی ہے نبی کی سنت سمجھ کے رکھی ہے, میرا کوئی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول کی سنت ہے, اس کو اپنانا ہر مومن کا فرض ہے. ہم شلوار اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں, کیوں؟ اچھا نہیں لگتا شلوار اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگی. آپ نے فرمایا وہ ایڑی آگ میں ہے جب اس پر ٹخنے سے نیچے جب کپڑا رکھا جائے گا. تو اپنے آپ کو ذرا سوچو کہ آپ کس لائن پر چل رہے ہیں, اور ان صحابہ کرام کا کیا رستہ تھا جو ان کو اللہ کے رسول نے رستہ دیا تھا. لہذا ہم سب کو غور و فکر کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشفنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.